نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ لوگوں سے تھوڑا ڈسکشن کرنا چاہتی ہوں دنیاوی اعتبار سے، دنیاوی حساب سے دین کی بات کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہاں لیڈیز بیس پہ سارے کام ہوتے ہیں اور کافی لیڈیزوں سے جڑی ہوئی ہوں میں، تو مجھے تھوڑی بہت معاشرے میں کیا ہو رہا ہے وہ ساری چیزوں کی نالج بھی ہوتی ہے، اور کتنی حد تک زیادہ ہو رہا ہے وہ بھی پتہ چل جاتا ہے۔ تو ویکلی اجتماع بھی ہمارا ہوتا ہے ہر ویڈنسڈے کے دن، ہم لوگ کافی لیڈیز لوگوں سے ملاقات ہوتی رہتی ہے۔ تو ایک ٹاپک جو ہے میرے سامنے بہت ابھر کر آیا ہے کہ بچوں کے جو رشتے ہوتے ہیں وہ بہت خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ ابھی ان لوگوں کی باتیں، جیسے شادی شدہ لڑکیاں ہیں ان لوگوں کی ڈائیورس تک بات چلی جاتی ہے، تو اس کے لیے ماں باپ بڑے پریشان ہوتے ہیں، اور یہ بات صحیح بھی نہیں ہے کیونکہ یہ کافی عام ہو چکا ہے ہمارے معاشرے میں، اور اس پر کوئی بات کرنے بھی تیار نہیں ہے، یہ والی چیزیں بھی ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا کہ آج تھوڑی سی کاؤنسلنگ اس چیز پہ بھی ہو جائے اور آپ سے بھی بات شیئر کی جائے ساری، ہو سکتا ہے کسی کے دماغ میں کچھ بات صحیح آ جائے۔ تو یہ والی چیز ہماری ہے جو ہم آج آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں۔ اس کے لیے مجھے ابھی ڈائریکٹ آپ سے مخاطب ہونا پڑ رہا ہے کہ لڑکیوں کے جو ڈائیورس ہے وہ بہت عام ہو چکے ہیں، اور زیادہ تر یہی چیز سننے میں آ رہی ہے کہ سسرال والے بہت پریشان کرتے ہیں لڑکیوں کو، اور ہسبینڈ کا سپورٹ نہیں ہوتا ہے، اور بیچاری نئی لڑکیاں جو شادی کر کے جاتی ہیں ان کے لیے پورا نیا ماحول رہتا ہے، بجائے ان کے کمفرٹیبل کرائے تو وہ تو رشتے ٹوٹنے کی کگار پر آ جاتے ہیں، جو بہت ہی زیادہ خراب ہو رہی ہے چیزیں۔ اور یہ کہاں جا رہا ہے ہمارا معاشرہ؟ ہمیں تو یہ دین نہیں سکھاتا یہ چیزیں، اور یہ چیزیں کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ ہم لوگ اپنے بچوں کو علم سے نزدیک نہیں کرتے ہیں۔ دینی دنیاوی دونوں علم ملنا چاہیے بچوں کو، تعلیم ضروری ہے لڑکوں کے لیے بھی اور لڑکیوں کے لیے بھی، کیونکہ دیکھو تالی تو دو ہاتھ سے بچتی، کچھ نہ کچھ غلطیاں لڑکیوں کی ہوئیں گی، کچھ لڑکوں کی ہوئیں گی، لیکن آ کر کہاں کھڑا رہتا ہے چیز؟ ڈائیورس کے معاملے پہ ختم ہوتی ہے یہ باتیں، اور اس کے بعد ہم لوگوں کو احساس ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے ایک چیز غلط کی ہے۔ کہیں بہت جینون طریقے سے بہت زیادہ بدماشی ہوتی ہے، بہت زیادہ غلط کیا جاتا ہے لڑکیوں کے ساتھ، تو وہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ آپ ایک لیول اوپر ہو جاتی ہے وہ چیزیں، لیکن وہ چلتے پھرتے عام باتوں میں بھی آپ لڑکیوں کو مطلب ایک دم زیادہ ابھی تکلیفیں پہنچائیں۔ میرے سامنے نئی نئی کرتے بھی بہت کیس ایسے آئے ہیں، جب بھی میں نے سوچا کہ آپ سے یہ بات کی جائے کہ یہ والی چیز جو سسرال والے ہوتے ہیں، جو مائکے پکش ہوتے ہیں، وہ بیٹھ کے سمجھے سلجھائے یہ چیزیں، اور یہ چیز پر آگے بڑھیں، بچوں کے گھر نہ ٹوٹنے دے، ایون بچوں کو آپ سمجھائیں کہ کس طریقے سے لائف سٹائل آپ کی ہونی چاہیے دینی اعتبار سے، اور دنیا میں رہنے کے کیا ٹرمز کنڈیشن ہے، یہ ساری باتیں ہونی چاہیے۔ یہاں تک کہ تو بہت زیادہ آگے بڑھ چکے ہیں ابھی ساری چیزیں کہ بچے والوں کو بھی مطلب بہت زیادہ تکلیفیں ہوتی ہیں۔ بچے ہیں جس کے، میری خود کی 4-5 ایسی فرینڈز ہیں جن کے خود کے بچے 3-3 4-4 ان لوگوں کے ڈائیورس ہو چکے ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ کس حد تک یہ چیزیں آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ مجھے یہ بہت زیادہ خراب لگا، اور میں نے سوچا کہ یہ آپ سے تھوڑا ڈسکشن کیا جائے، اور میرے خیال سے یہ چیز ہونی چاہیے، اس چیز کی بھی کاؤنسلنگ کی جائے۔ جب لڑکا لڑکی کی شادی ہوتی ہے تب ان کو بیٹھ کے یہ چیز سمجھایا جائے، دین کی روشنی میں ان کو نالج دی جائے کہ بھائی کس طرح آپ کو گھر اپنے چلانا ہے، کس طرح آداب رکھنا ہے آپ کے برابر، تو وہ ساری چیزیں ایک نالج ان کو ملے گی تو انشاءاللہ اللہ چاہیں گا تو یہ ساری چیزیں سٹاپ ہو سکتی ہیں، کیونکہ کچھ بھی چیز ناممکن نہیں ہوتی۔ دیکھیں، اور بہوؤں کے ساتھ کہیں کہیں بہت زیادہ غلط سلوک کیا جاتا ہے، بیٹیوں کو بہت زیادہ بڑھاوا دیا جاتا ہے، یہ بھی چیزیں یہ بہت غلط چیز ہے۔ کئی بہویں بھی ایسی مل جاتی ہے کہ پورا گھر کا مطلب نظام ہی درم برم ہو جاتا ہے، وہ بھی غلط چیز ہے۔ تو آپ لوگ میانہ روی کیوں نہیں اختیار کرتے ہیں؟ امیر لوگ تو یہ چیزوں سے فیس کر لیتے ہیں یہ چیزوں کو، لیکن بیچارے غریب جو ہوتے ہیں، جو جس طرح مشکل سے تو شادیاں ہوتی ہیں، تو وہ لوگوں کے لیے تو بڑی مشکلات پیدا ہو جاتی ہے۔ تو آپ لوگ خیال رکھیں یہ چیز کا۔
اور یہ چیز کس کا کام میں ہے؟ نظامت کس کے ہاتھ میں ہوتی ہے؟ مرد حضرات کے ہاتھ میں ہوتی ہے. تو مرد حضرات کو اپنا نظامت کا کام برابر سنبھالنے آنا چاہیے, اور یہ جو مشکلیں آ رہی ہیں ان کو دور کرنا چاہیے, اپنے بچوں سے بیٹھ کے بات کرنا چاہیے, گھر کا کچھ ایسا ماحول بنانا چاہیے کہ ہر وقت ان کو تھوڑی نالجبل بات دنیا میں بھی کیا کیا ہو رہا ہے وہ سب بھی بتانا چاہیے نا آپ لوگوں کو. ہمارے گھر کا دیکھو ایجوکیشن لیول پہ ہم لوگ بہت ڈاؤن ہے, بہت ڈاؤن ہے. بس چھوڑ دیتے ہیں. ابھی آج کل کی بچے مائیں بھی یہی کرتی ہیں کہ جا کے اسکولوں میں بچوں کو چھوڑ دیے, اسکول پڑھا لیے, کالجز پڑھے, ٹیوشنز پڑھے, بس ان کا کام ختم ہو گیا. عربی میں بھیج دیے, استاد کا کام ہو گیا تو وہ بس ختم. کیونکہ ہماری کلاسز بھی چلتی, مجھے یہ ساری چیزیں کیوں پتا ہے؟ کیونکہ میرے سامنے یہ سب چیزیں ہو رہی ہے تو میں آپ سے ڈسکس کر رہی ہوں یہ باتیں. تو یہ چھوڑ دیتے ہیں. گھر میں پھر بچے آ کے کیا کرتے ہیں, وہاں پہ کلاسز میں کیا کہ, اسکول میں کیا کہ, وہ پوچھتی ہی نہیں ہے. ہمارا ٹائم تو پورا زیادہ تر جاتا ہے فون میں, موبائلز میں. تو ہم کس طرح دین سیکھیں گے؟ ارے علم کتنا ڈیپ ہے, آپ سیکھو تو صحیح, آپ سیکھو تو صحیح کہ کیا کتنی چیزیں ہیں ایسی جو ہمیں نہیں پتا ہے, وہ ہمیں سیکھنے پر معلوم ہوگی. اور یہ کون سا علم آپ لوگ سیکھ رہے ہو کہ گھر ماحول خراب کرے ہوئے ہیں. ہمارے کو اپنے بچوں کی فیوچر کی نہیں ہے. آخر بچوں کا تو ساتھ اپنے کو دینا ہی ہے نا. ہم کیوں چاہیں گے کہ ہمارے بچوں کی بھی آخرت خراب ہو؟ بچوں کو بھی آداب سکھایا جائے. یہ میں بتانا چاہتی ہوں کہ بچوں کو ابھی سے آداب سکھایا جائے, ہر چیز ان کے سامنے واضح طور پہ رکھی جائے تو ہمارے بچے ہماری سنیں گے ضرور اور سمجھیں گے کہ کیا چیز کرنا ہے. یہ چیز آپ بالکل کریں, کیونکہ ہے نا جو دیکھیے بچیاں ہیں, لڑکیاں ہیں, ان کی تو پوری زندگی کا بھی سوال ہو جاتا ہے, یہاں تک کہ لڑکوں کے بھی زندگی کا سوال ہو جاتا ہے. اگر خراب لڑکی مل گئی تو اس کی پوری زندگی خراب ہو جائے گی. لڑکے کی, لڑکے کو اگر خراب لڑکی مل گئی تو زندگی خراب ہوئے گی, اور لڑکی کو بھی خراب لڑکا مل گیا تو پوری زندگی خراب ہو جائیں گی. تو اس کا کیا شرع کس کو جاتا ہے؟ ماں باپ کو ہی جاتا ہے کہ آپ کی تربیت کس طرح کی ہے, آپ اپنے بچوں کو کس طرح کی تربیت دینا چاہتے ہو. آپ اپنے بچوں کو تربیت اچھی دیں, اس معاشرے میں رہنے کے لائق بنائیں, اور یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہے اس پر آپ تھوڑی روک لگائیں. اور یہ سب ہمارے بڑوں کا کام ہے کہ تھوڑا سوچیں سمجھیں, اور بچوں کو بھی اور بڑوں کو بھی, اور یہ مرد حضرات تھوڑا سمجھیں کہ یہ چیزیں کہاں تک کے جا رہی ہیں. کیونکہ سارے کے سارے اگر لڑنے کھڑے ہو جائیں گے تو کس طرح چلیں گے بتائیے؟ یہ معاشرہ کہاں چلا جائے گا پتہ نہیں ہے. تو میری یہی گزارش ہے کہ آپ لوگ جو شادیاں کر کے لڑکیوں کو بھی لے کے آتے ہو تو ان لوگوں کے ساتھ سلوک کرو, ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. اور جیسا میں نے تو ابھی تو بہت سنا ہے, ممبئی میں نے کبھی نہیں سنا تھا, ابھی بہت سننا مجھے مل رہا ہے کہ مارتے بھی یہ لوگ لڑکیوں کو. ارے نوی شادیاں کر کے لے کے گیا آپ, وہ لڑکی جس میں عقل ہی نہیں ہے, 18-19 سال کی بچی ہے. آج کل ماں باپ جلدی شادیاں کرا دیتے ہیں, ان میں اتنا سمجھ ہوتی نہیں ہے. ان لوگوں کو آپ مارتے بھی ہو, یعنی اس حد تک اذیت پہنچائی جا رہی ہے. ہمارا دین تو بالکل یہ چیزیں نہیں سکھاتا ہے. اب کس دین سے آپ تعلیم, بلکہ کوئی بھی مذہب نے یہ چیز سکھایا نہیں جائے گا. حسن سلوک تو ہر مذہب کا تعلیم ہوتی ہے. تو آپ بچیوں کو سمجھیں, جب وہ شادی کر کے آپ لائے ہو تو ان کو سمجھو, ان کا ضرورت کا خیال رکھو, اپنے بچوں کو سمجھا. تھوڑا بہت دیکھو سب کو پریشانی, اور لڑکیوں سے بھی میری یہی گزارش ہے, دیکھیے آپ شادی کر کے گئی ہیں تو آپ کے لیے کچھ ریڈ کارپیٹ وہاں بچھا ہوا نہیں ہوگا. آپ کا سسرال ہے, آپ کو ان لوگوں کے دل جیتنا ہے, آپ لوگ کو ان کو خوش رکھنا ہے. وہ ساری چیزیں آپ کو آنی چاہیے. یہ کب آئیں گی کہ ہم شادی بیاہ تو کرا دیتے ہیں بچوں کے, اور شادیوں میں کیا کرتے ہیں, اچھے مہنگے کپڑے لا رہے, اچھی دعوتیں رکھ رہے, اچھی طریقے سے ان لوگوں کا ہال میں شادی ہو رہی ہے. اور لیکن یہ چیز کیوں نہیں سمجھاتے ہیں بچوں کو کہ کیا چیز ضروری ہے, شادی کے بعد آپ کی ازدواجی زندگی کس طرح بسر کرنی چاہیے. تو یہ تو زیادہ پھر امپورٹنٹ بات ہوئی نا. آپ ایک سیشن ایسا بھی رکھیں کہ لڑکوں کے لیے بھی لڑکیوں کے لیے بھی, کہ ایک ایسا معلومات ہو یا عالم ہو یا کوئی بھی ایسا ہو جو بچوں کو یہ سکھائے کہ آپ کی شادی شدہ زندگی کے بعد آپ کو کس طرح لائف سپینڈ کرنی ہے, کس طرح گزارنی ہے, کس کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے. بہت بہتر ہو جائے گی لائف, بہت بہتر ہو جائیں گی, اور کئی حد تک یہ رشتے بھی بچ جائیں گے. جو رشتے اللہ کو بالکل ناپسند ہے, رشتہ توڑنے والے بالکل ناپسند ہے. اور طلاق تو اللہ کے نزدیک بہت ناپسندیدہ الفاظ ہے.
حالانکہ یہ الفاظ رکھا گیا ہے طلاق جو بہت زیادہ تکلیفیں جہاں پر ہو گئی ہوں گی، بہت پانی سر سے اوپر چلا گیا ہوگا جس کا کچھ حل نہیں ہوگا، تو اینڈ میں آپ یہ والی چیز کر سکتے ہو، لیکن اس کو جہاں تک ہو سکے نبھانے کی ہی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ آپ نے دیکھ کے شادی کروائی ہے نا، تو آپ ڈائریکٹ ایسا توڑنے پہ نہیں آؤ، کیونکہ ریسنٹلی میرے پاس نہیں کر کے 10-15 ایسے کیس آئے ہیں جس میں سیدھا سیدھا ٹوٹنے والی ہی بات ہو گئی ہے، کیونکہ وہ ماننے ہی تیار نہیں ہے، کیونکہ لڑکا لڑکی خوش نہیں رہیں گے نہیں تو آگے بھی پرابلم ہوگی نا، وہ تو بات صحیح ہے اپنی جگہ پہ، تو آپ پہلے ہی کیوں نہیں دیکھ کے کرتے ہو ساری چیزیں، پہلے ہی دیکھ پرکھ کے سب چیزیں کرو۔ بس ہماری یہ دعا ہے کہ بچوں کو اللہ خوش رکھے، سکھی رکھے، اور بچوں کی تربیت آپ صحیح سے کر سکو، تو معاشرے میں یہ جو ایک چلن چل پڑا ہے، جو ایک ٹرین نکل پڑتا ہے تو اس پہ سارے نکل پڑتے ہیں، تو وہ ساری چیزوں پہ اللہ روک لگائے، یہ ہماری دعا ہے اللہ سے، اللہ سارے بچوں کو، ان کے گھر والوں کو سکھی رکھے، خوش رکھے، اور رشتوں کو اللہ سنبھال کے رکھے سب کے، یہ ہماری دعا ہے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔